فضل الرحمان کا اسلام سے اتنا تعلق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ڈسٹنس ہے، یعنی کوئی بھی دور دور تک تعلق ہی نہیں بنتا۔ ان کے اور ان کے آباء و اجداد نے ہمیشہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ ابھی ایک حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پوری یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا جو وراثت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا درم و دینار نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی وراثت، یہ لوگ حدیث کو تھوڑا پیش کر کے اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، یہ تو سب سے بڑے فتنے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، سب سے بڑے فتنے اس دور کے یہی مولوی ہیں اور پیر ہیں، اور یہ جو سیاسی لیڈر ہیں، خاص کر جو دنیا کے لالچی ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سب نے مل کے پوری قوم کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ اور اب ظاہری بات ہے، جب تک اصلی علم سامنے نہیں آئے گا، اصلی دین سامنے نہیں آئے گا اور ہمت والے سامنے نہیں آئیں گے، ان کا مقابلہ کرنا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ ایکا کرتے ہیں۔ اور ہر دور کے اندر انبیاء کی جو مخالفت کی گئی ہے وہ اسی قسم کے گروہ نے کی ہے۔ یہ اکساتے ہیں حکومت وقت کو اور مومنوں کے خلاف اور انبیاء کے خلاف، اس دور میں انہوں نے یہی کچھ کیا تھا۔ تو یہ واقعی آدھی حدیث پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے ہیں، چھپا جاتے ہیں۔ اور قرآن میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کے بارے میں بتایا گیا، جسے سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت ان مولویوں اور پیروں کی لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو آج دیکھیے، آج توحید کی دعوت جب بھی اٹھے، ایمان خالص کی بات اٹھے یا کوئی بھی اچھائی کی بات آئے، تو سب سے پہلے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور پھر دیکھیے، دین کا کوئی کام ان کے کھلائے پلائے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چاہے ان سے فتوے لے لو، ان کو مال دے کے، مال لانا، یہ مولانا نہیں ہے، یہ مال لانا ہے، مال لانا، مال کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اور نمازیں پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پورے قلعوں کی طرح، اور اس کے اندر لوگوں کے بچوں کو وہاں لاتے ہیں۔ خالص ان کا بزنس ہے، خالص ان کی یہ فیکٹری ہے جس میں سے شرک کی پیداوار ہوتی ہے، اور یہ مشرک پھیلتے ہیں، ہر جگہ بعد میں جا کے شرک پھیلاتے ہیں۔ یہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے عقیدے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے۔ عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھیں، ایک سے ایک مشرکانہ عقیدہ۔ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، کہتے ہیں قبروں والوں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، کہتے ہیں قبر میں مردے زندہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی قبر میں زندہ ہیں، ہمارے اعمال ان کے ہاں پیش ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اوپر پہنچاتے ہیں۔ تو بتاؤ قبر پرستی سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے بھی، احمد رضا خان نے بھی اسی انداز سے کفر و شرک کے اوپر اپنی جماعت کو لگا دیا۔ دوسرے مقلدین، جسے غیر مقلدین کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی، یہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ یہ ساجد میر اور دوسرے یہ سارے جتنے ہیں یہاں، ان کا بھی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہاں حاضر ناظر نہیں ہیں، ہاں قبر پر جا کر پڑھو تو اللہ تعالیٰ روح واپس کر دیتا ہے، اور خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اور دور سے جو درود و سلام پڑھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں پیش کیا دیا۔ فرشتے گھوم رہے ہیں، اللہ پر الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں۔ بالکل جھوٹی بات، جھوٹی بے ایمان روایت ہے۔ اور یہ مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ سب کے عقیدے مشرکانہ ہیں۔ وہ گنبد کے پجاری ایسے نہیں بن گئے ہیں، اپنی بادشاہت کے پجاری، گنبد کے پجاری، اور یہ اپنے مسلک کے پجاری اور اپنے اکابرین کے پجاری۔ حالانکہ انبیاء جہاں توحید کی دعوت دیتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، کوئی اجرت نہیں لیتے ہیں، مال نہیں مانگتے ہیں۔ سب انبیاء نے یہی بات کہی ہے۔ اور سورہ یاسین میں پڑھے ہیں، وہ جو ایک امتی اور 3 نبی، اور وہ امتی اپنی پوری قوم کے سامنے پھر دعوت پیش کرتا ہے کہ لوگوں ان انبیاء کی پیروی کرو جو تم سے مال نہیں مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دور کے اندر یہ مولوی جو ہے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو آج جنہوں نے جتنے یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، اور پھر دوسرے صوفیہ کا سارا سلسلہ، یہ سارے گدی نشین، سارے کے سارے گولڑے شریف والے ہوں یا ملتان شریف ہو یا لاہور شریف، جہاں جتنی بدماشی ہوتی ہے 7 شریف لگا دو، بس گویا وہ شریف ہو گیا۔ جی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زہر کے اوپر اگر شہد کا لیبل لگا دو تو شہد بن جائے گا،
تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں. ان کا تو کام تھا کہ شرک کی نشاندہی کرنا. ان کا تو کام تھا عمران خان صاحب کو کہتے کہ آپ جو یہ مزار کے سامنے سجدہ کیا ہے آپ نے شرک کیا ہے, یہ بہت بڑا شرک کیا آپ نے, اس کی معافی نہیں ہے. پھر آپ نے امام زامن بندوایا, یہ بھی شرک کیا ہے. پھر آپ نے یا علی مدد کا وہ جو پٹا بندوایا ہے وہ بھی شرک کیا آپ نے. تو ان کا تو کام تھا کہ لوگوں کو شرک کی نشاندہی کرنے. یہ خود ہی شرک کے دائی بن گئے ہیں, تو کس طرح خیر آئے گی؟ اور شرک اللہ کو گالی ہے. تو یہ معاملہ ہے. واقعی انہوں نے بہت گمراہی پھیلائی ہے. یقین کیجئے آج کل کے دور کے اندر جو ان مولویوں اور پیروں سے بچ گیا وہ انشاءاللہ بچ جائے گا. باقی یہ جو حقیقت ٹی وی والے بڑے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں, لیکن کہیں کہیں ان کے بھی عقیدے کے اندر کچھ خرابی ہے. کبھی امام مہدی کا وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع, کوئی مہدی شہدی نہیں, یاد رکھیے یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے. صرف عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے صحیح حدیث کے اندر, اور امام بخاری امام مسلم بالکل اس مہدی کا ذکر نہیں کرتے ہیں. باقی دوسری کمزور روایتوں میں چیزیں آ گئی ہیں, لیکن یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا پڑے گا. یہ امریکہ کے سہارے اور روس کے سہارے اور چائنا کے سہارے کب تک زندگی بسر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ پیدا کیا ہے, ایٹمی قوت ہو اور بہت زیادہ جنگ کا جذبہ ہے ہماری قوم کے اندر. کیا جاتا ہے یہ شرک چھوڑ دو اور ان مزاروں کو گراؤ. جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے نا, جس جذبے کے ساتھ مسلمان بت توڑتے تھے اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ ان مزاروں کو, ان گنبدوں کو توڑنا پڑے گا, تب آپ ایمان کے اوپر ہیں. ورنہ یاد رکھنا جو مرضی کر لو, دنیا پوری فتح کر لو, پوری دنیا سے زیادہ اپنے ملک کو خوشحال بنا دو اور فلاحی ریاست بنا دو, اور اگر اس شرک سے توبہ نہ کی, فرقہ بندی سے توبہ نہ کی, تو جو مرتا جائے گا آگ میں جائے گا, جو مرتا جائے گا آگ میں جائے گا. اور یہ وہاں پھر آپس میں صحیح معنوں میں لڑیں گے. یہاں تو کچھ لڑائیاں ہے ہی نہیں ہیں. اصل ان کی لڑائیاں آگے شروع ہونے والی, ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ان کو ہمارے قبضے میں کر دے, انہوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا تھا. سارے ان کے اکابرین, ان مسلک پرستوں کے اکابرین اور سارے صوفیہ وہاں اکٹھے ہوں گے. سارے یہ سیاستدان وہاں جہنم کی آگ کے اندر آپس میں لڑیں گے. اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا فضل الرحمان مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے, اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ان سب کی آخرت کی فکر ہے. عمران خان کی بھی آخرت خطرے میں ہے, فضل الرحمان کی بھی, طارق جمیل کی بھی, اور طاہر القادری کی بھی, تقی عثمانی کی بھی, اور خادم حسین رضوی تو خیر چلا گیا اسی شرک کے اوپر. تو جو بھی شرک کے اوپر مرے گا نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار. جو بھی شرک کے اوپر گیا, چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو, چاہے قبروں پر چادریں چڑھانے کا شرک ہو, عرس اور میلے کا ہو, جمہوریت کا شرک ہو, واسطے وسیلے کا ہو, رکوع اور سجدے کا شرک ہو, یا تعویذ گنڈے کا شرک ہو, جو بھی شرک کے اوپر یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد کی پکاریں لگاتے ہوئے 11ویں 12ویں اور یہ دیگیں اور حلیم گھوٹتے ہوئے جس کی بھی موت آئی, یا کیک کاٹتے ہوئے 12ویں کے, وہ اسی وقت آگ میں چلا جاتا ہے. یقین کرو میرے پیارے بھائیوں, یہ ایسی بات ہے جس کے اوپر قسم کھائی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اعلان فرما دیا ہر جگہ, انبیاء تک کو کہا کہ دیکھو اگر تم نے بھی لائن اشرکتا, اگر تو نے بھی شرک کیا, ہر نبی کو اس طرح کہا گیا. آخری نبی کو بھی یہی کہا گیا, سورہ زمر کے اندر, سورہ الانعام کے اندر, سورہ نساء کے اندر اس طرح شرک کی مذمت کی گئی. سورہ المائدہ کے اندر تو بالکل اس انداز سے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے شرک کیا اور موت آ گئی اس کے اوپر اللہ نے اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا. کہیں فرمایا شرک کرنے والے کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اٹھ گزار دو. اللہ کے بندو, کس طرح کتنی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے, اسی شدت کے ساتھ امت مسلمہ نے شرک کو اپنایا ہے. اب کروڑوں میں کوئی خربوں میں کوئی ایک ہو, یقین کیجئے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں مخلص مومن. کوئی جماعت, کوئی ملک ایسا نہیں جس میں شرک نہ ہو اور وہ 100% شرک سے پاک ہو. یہ میرا چیلنج ہے. اور کوئی ایسا یہ جو علماء موجودہ دور کے ہیں ان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر خیر موجود ہو. سارے کے سارے دنیا کے پجاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے, ان کے فتنے سے انسانوں کو بچائے.